قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کہو تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب پکار رہا ہے، تمہارا رب یہ ندا دے رہا، یہ آواز دے رہا ہے. کیا آواز دے رہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي. تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے پکارو، دعا مجھ سے کرو. ادعونی، مجھ سے دعا کرو، کسی اور سے نہیں. استجب لکم، اللہ کہتا ہے تمہاری پکار کو اللہ قبول کرتا. جی اللہ تبارک و تعالی وہ ذات قریب ذات ہے. لوگ پتہ نہیں عقائد کے اندر اتنے بکھرے ہوئے، اتنے پھنسے ہوئے، مجبور اپنی مجبوریوں کو کسی دیوی، کسی پتھر کے سامنے پیش کرتا ہے. اپنی پریشانی، اپنی دل کی بات کو کسی آدمی کے پاس جا کر کے پیش کرتا ہے. کیا ہو گیا ہے انسانوں کو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس قوم کو شیطان نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے. ذرا قرآن تو پڑھو. صرف رمضان کی حد تک قرآن، وہ بھی بغیر سمجھے، بغیر پوچھے، بس یہاں یعلمون وہاں تعلمون کر دیے ختم. نہیں دوستو، قرآن اگر آپ پڑھے ہوتے، قرآن اگر پڑھتے تو بڑی بڑی ہستیاں اپنی بڑی بڑی مجبوریوں کے اوقات میں، بڑی بڑی مجبوریوں کے دنوں میں، مشکل حالات کے ساتھ اگر وہ پکارے ہیں، وہ دعا کیے ہیں، تو اس کا چرچا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اس کا مضمون ہے دور حاضر میں دعاؤں کی ضرورت. ویسے تو دعا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر وقت دعا کی ضرورت ہے. بغیر دعا کہ اس کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، یا اس کو کسی نہ کسی وقت میں دعا کرنی ہی پڑے گی. حالات، وقات اور ضروریات ایسے درپیش آ جاتی ہیں جہاں پر انسان کی طاقت، قوت، مادی وسائل، مادی اسباب، ذرائع سب ختم ہو جاتے ہیں. جہاں پر دوست، احباب، ساتھی، فرینڈ اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر ایک چیز باقی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے. جی میرے بھائیو، یہی سب چیزوں کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ اہم اور چیدہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں صحیح کہنے اور آپ تمام دوست، احباب اور بھائیوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر غور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. تقبل یا رب العالمین. میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ آج کے اس دور میں انسان مختلف قسم کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. ایک مشکل نہیں ہے، کئی سارے مشکلات ہیں جن مشکلات کے سامنا لوگ کر رہے ہیں. کیا مشکلات ہیں؟ چلیے 2-3 گناتے ہیں. بعض لوگ کیسے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، وہ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. بیچارے وہ اولاد نہ رہنے کی وجہ سے صبح و شام کیا کرتے ہیں؟ سسکیاں لے رہے ہیں. کاش اگر میری اولاد ہوتی تو یقیناً ہم بھی کچھ کام کے ہو جاتے تھے. بعض لوگ کیسے ہیں کہ اپنے گھریلو مسائل کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے سب کچھ رہنے کے باوجود
گھر کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، کبھی اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر لے دے کر کے وہ آنسو بہاتے بھی ہیں اور پی جاتے بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں۔ بعض کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے واسطے کاروبار اور تجارت اور بزنس نہ رہنے کی وجہ سے وہ آدمی بڑے ہی پرپیچ ہیں، مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہمارے اس مسئلے کا ٹریٹمنٹ کیسے، اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، اور وہ بیچارے دل ہی دل میں اپنے دل کی آنسو کو پی رہے ہیں، جو اظہار تکلم سے باہر ہے، اظہار کلام سے وہ باہر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے سارے عوارض کے مطلب اتنی ساری بیماریاں، اللہ کی پناہ، ایک نہیں دو نہیں کئی بیماریوں میں مبتلا انسان، ایک کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرے سے پریشان ہے، دوسرے کو ٹھیک کرتے ہیں تیسرے سے پریشان ہے۔ کبھی باپ بیمار تو ٹھیک ہوتا، ماں بیمار، کبھی ماں ٹھیک ہوتی ہے تب تک بچے کے ساتھ، تب تک بیوی کے ساتھ، یعنی اس طرح سے پرپیچ مسائل میں انسان پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ راتوں کی نیند اس کی حرام ہو گئی ہے، اور پھر اس کی محنت اور انرجی لگا کر کے جو بیچارہ اس نے کمایا تھا وہ اکثر و بیشتر انہی بیماریوں میں صرف ہو جا رہی ہے، ساری کمائے۔ بعض ایسے ہیں بیچارے جو حالات کے اعتبار سے اس کے پاس نہ کوئی کمائی ہے، نہ کوئی نوکری ہے، اور نہ کوئی بزنس اور نہ کوئی کاروبار، ہاتھ خالی۔ انسان 70-80 kg کا ضرور ہے، انسان 90 kg کا موجود ضرور ہے، لیکن اس کے پاس 90 پیسے کی کمائی نہیں ہے۔ ایک انسان 70-80 kg کا 90 kg کا ضرور ہے، لیکن بیچارے کے پاس 90 پیسے کی کمائی نہیں، بیوی کے پاس مجبور، دوست کے پاس مجبور، حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بھی سسکیاں لیتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے پرپیچ مسائل میں جب سارے چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ایسے آدمی کو کیا ہوتا ہے، اس کو یا کوئی دوست ہیلپ کرتا ہے، کوئی دوست ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے یارو میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس پر چلو شاید کچھ حل نکل آئے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، چلتے چلتے راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی دوست، کوئی والد، کوئی رشتے، کوئی ناتے اس کو کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اور ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب کی قسم ہے حالات وہاں پر بھی قابو نہیں پاتے ہیں، حالات وہاں پر بھی قابو نہیں پاتے ہیں، اور وہ سارے مسائل جس کو دوست احباب اور گاؤں کے محلے کے بستی کے لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن حالات وہاں پر بھی قابو پانے کے نام نہیں ہے، وہاں پر بھی حالات مجبور، انسان وہاں پر بھی قابو نہیں پا رہے ہیں، تو وہ انسان مجبور ہو کر کے ایک ایسی ذات کی طرف، ایک ایسی ہستی کی طرف، ایک ایسے آقا کی طرف، ایک ایسے مالک کی طرف، ایک ایسے مربی کی طرف، ایک ایسے رازق اور خالق کی طرف، جو رب آسمان بنا کے چھوڑ دیا، جو رب زمین بنا کے چھوڑ دیا، اس رب کی طرف وہ انسان مجبور ہو کر کے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے رب کے سامنے فریاد کرنے لگتا ہے۔ وہ رب کے سامنے حالات کیسے بھی ہو، وہ رب کے سامنے مشکلات کیسی بھی ہو، وہ حل کرتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس رب کے طرف سے وہ حالات کے مشکلات جتنے بھی ہیں اس کو روڈوں سے جس طرح سے روڑے ہٹائے جاتے ہیں، الحمدللہ اس رب کے طرف سے اس پر نازل شدہ مسائل کو، اس پر آئے ہوئی مصیبت کو
اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے، اور وہ ذات ہے رب العالمین کی ذات ہے، جس کے بعد یا جس کے لیے یا جب بھی ہم اور ابھی ہم نے آپ نے یہ ضرور کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مدد اور اسی طرح سے ہماری مدد اور ماوا اور ملجا بس تو ہی ہے، تیری ذات ہے، بس تیرے سوا حالات کو قابو کرنے والا، مدد دینے والا، اور ہماری فریاد کو سننے والا، ہماری دعا کو سننے والا، ہماری دل کی آہ اور کراہ کو، بے چینی کو بھلا کون سننے والا ہے؟ بس تو ہی ہے اللہ۔ الحمدللہ وہ ذات قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں، جو میں نے شروع ہی میں اس آیت کو پڑھا تھا، بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ آپ اس قرآن مجید کی آیات کو سنیے۔ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر، نوجوانوں، میرے بھائیوں اور خواتین، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھنے لگیں، سوال کرنے لگیں، تو کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ کی ذات، بہت قریب ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، کبھی بھی آدمی اپنے پیسے اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے حالات کے ساتھ ڈیفنس کرنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو دماغ سے کھرچ دو۔ جب اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مصیبت کو نازل کرتا ہے، کوئی پریشانیوں کو نازل کرتا ہے، تو اٹھاؤ ہاتھ۔ جو آپ کی بیوی سے قریب، آپ کے ماں باپ سے بھی قریب، آپ کے دوست احباب سے بھی قریب، آپ کے مال و متاع سے بھی قریب، آپ کی ساری چیزوں سے قریب اگر کوئی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تمہارا پیدا کرنے والا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اجیب، وہ قبول کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ مانتا ہے۔ إِذَا دَعَانِ، جب آدمی دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی رب کو یاد کر کے دیکھو، آپ اکیلے میں، تنہائی میں بھی، مسجد کے اندر، گھر میں بھی، اور سفر میں، حضر میں، زمان اور مکان کا کچھ بھی خیال کیے بغیر آپ یاد کرو، اذا دعان، جب تم پکارتے ہو تو تمہاری دعا کو وہ سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شرط یہ ہے کہ تم بھی اس کی بات کو مان لو، تم بھی اس کی بات کو مان لو۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے کو آسان کر دے گا، تمہارا راستہ مشکل جو بھی پھنسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کہو، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب پکار رہا ہے، تمہارا رب یہ ندا دے رہا، یہ آواز دے رہا ہے۔ کیا آواز دے رہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے پکارو، دعا مجھ سے کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، کسی اور سے نہیں۔ استجب لکم، اللہ کہتا ہے تمہاری پکار کو اللہ قبول کرتا۔ جی، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات قریب ذات ہے۔ لوگ پتہ نہیں عقائد کے اندر اتنے بکھرے ہوئے، اتنے پھنسے ہوئے، مجبور اپنی مجبوریوں کو کسی دیوی، کسی پتھر کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اپنی پریشانی اپنی دل کی بات کو کسی آدمی کے پاس جا کر کے پیش کرتا ہے. کیا ہو گیا ہے انسانوں کو, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس قوم کو شیطان نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. میرے بھائیوں, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے, بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے. ذرا قرآن تو پڑھو, صرف رمضان کی حد تک قرآن, وہ بھی بغیر سمجھے بغیر پوچھے, بس یہاں یعلمون وہاں تعلمون کر دیے ختم. نہیں دوستو, قرآن اگر آپ پڑھے ہوتے, قرآن اگر پڑھتے تو بڑی بڑی ہستیاں اپنی بڑی بڑی مجبوریوں کے اوقات میں, بڑی بڑی مجبوریوں کے دنوں میں, مشکل حالات کے ساتھ اگر وہ پکارے ہیں, وہ دعا کیے ہیں, تو اس کا چرچا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. بس چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر سب سے پہلا آدمی, اللہ اکبر, سب سے پہلا آدمی. انہوں نے بھی غلطی کی, غلطی کی نہیں کی, ہم سب کے باپ نے غلطی کر دی. جی غلطی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پنشمنٹ دیا, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا, بتایا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اور دعا کرنے, صرف دعا ہی نہیں کی, بلکہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آدم نے, پہلا انسان نے کیا کہا؟ حضرت آدم نے کہا, اے اللہ میں ہی ظالم ہوں, بس مجرم ہوں, میں مجرم, اپنے آپ کو ظلم کرنے والا کہا, اے اللہ میں ہی ظالم ہوں, میں نے ظلم کیا. تو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے, اگر کسی طرح سے کوئی قسم کی ظلم, کوئی قسم کی گناہ ہوئے ہیں, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو, اللہ یہ گناہ میں نے کیا تھا, اے اللہ تو ہی معاف فرما دے. معاف فرما دے گا. پہلے آپ جھکے تو صحیح, پہلے آپ عاجزی اور انکساری کریں تو صحیح. آپ کے اندر جو عقل پن ہے وہ ختم ہو تو صحیح. میرے بھائیو, جب پانی بھی آدمی پیتا ہے نا, پانی پینے کے لیے بھی تھوڑا جھکنا پڑتا ہے, باٹل کو جھکانا پڑتا ہے, تب جا کے منہ میں آتا ہے. آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو بھی ذرا جھک کے کھاتا ہے, اگر ایسا کر کے کھائے تو پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے اس کا. بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں ہم اور آپ, ارے ذرا جھک کے کھاؤ, دیکھو ٹھیک ٹھاک سے کھاؤ. ارے جھکو سے. آدمی جب جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے, جھکنے سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا, یہ دیوی دیوتا, یہ پتھر, یہ مورت, یہ جتنے بھی انتر منتر ہیں نا, سب اناپ شناپ سب چھوڑو, گولی مارو اس کو. اس سے آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے, اس کے آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے, اس کے آپ کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. سمجھو میری باتوں کو. تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور کہا, اللہ میں ہی ظالم. چلتے آگے. حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر, انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا, اللہ رب العالمین سے دعا کی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, فریاد کیا, اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے بھی کہا تھا یہ جملہ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے میرے مالک, ظلم کرنے والا یونس ہی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ حضرت یونس علیہ السلام, ایک ایسی جگہ سے انہوں نے دعا کی, قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرما لی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا. جس مصیبت کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سوا وہاں کوئی دوست, احباب, ماں باپ, والدین, دنیا کی کوئی بھی مادی اسباب وہاں کام ہی نہیں کر سکتا.
ویسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، پڑھنے والے بچوں اور سارے لوگ، دوست احباب، یاد رکھو یہ ہمارا قاعدہ کلیہ ہے دین اسلام کے اندر، قاعدہ کلیہ ہے ہمارا۔ یہ سب سے بڑا سہارا ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے، جہاں پر آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال و متاع اور دوست احباب، طاقت اور ہتھیار سب ختم، لیکن آپ کی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ قرآن کہتا ہے، بڑی تفصیلات بیان فرمایا، بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور بڑے مزے کی بات ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ یہ سب بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بزرگ اشخاص ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی چنندہ سلیکٹ کردہ لوگ ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کئی طرح سے اور کئی انداز میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی، اور ایسی ویسی دعا نہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ کیا ہے؟ ارحم الراحمین۔ حدیث کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جب کہتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ، میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے صفات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ان کے جو نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، اللہ نے کہا ہے اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، کوئی کہتا ہے یا مالک یا غفار، مختلف قسم کے آدمی جب، لیکن آپ وہیں پر اگر کہیں یا علی یا اجمیری یا حجویری یا مشکل کشا یا داتا یا فلاں، سب کے سب ختم، آپ جو مانگ رہے وہ بھی ختم، اور اس سے پہلے جو بھی آپ نے اچھے انداز میں مانگ کے رکھے ختم۔ کیوں؟ آپ نے پینل بدل دیا، آپ نے جس پلیٹ فارم میں بیٹھ کر کے مانگ رہے تھے وہ پلیٹ فارم کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ اس لیے دوستو، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، ان کی بیماری پہنچی تھی، سارے لوگوں کو معلوم ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی بیمار ہو گئی، بعد میں پھر بچہ بیمار ہو گیا، بعد میں پھر اور کوئی بیمار ہو گئے، تو کہتے پتہ نہیں کوئی شیطان لگ گئی، کوئی شیطان لگے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ کے بندے، نحوست اپنی ہے، دوسروں کو نام دیتے ہیں، نحوست اپنی ہے، دوسروں کو نام دیتے ہیں۔ فجر سے لے کر کے عشاء تک اگر دیکھا جائے، نہ بیوی نہ بچے نہ شوہر نہ بچے اور نہ کوئی گھر کے کوئی ایک وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے بڑی نحوست اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دل میں ایسا ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی نحوست ہے، سب سے بڑی نحوست ہے۔ اس نحوست کو ختم کرو، ورنہ لت لگ جائے گی، پریشانیوں کی لت اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دے گا۔ جہاں پر آپ کی محنت کی پوری کمائی ختم ہو جاتی، اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر کا باپ اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے انہوں نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے پہنچی ہے مصیبت، لیکن میرا ایمان بولتا ہے، میرا یقین بولتا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ہمارا یقین کہتا ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنی بڑی ہستی، مصیبت کے وقت میں سارے قبائل کے لوگ مل کر کے ان کو آگ میں ڈال دیا،
ہم اور آپ شاید ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بار مکر جاتے، کتنے بار بکھر جاتے۔ جی ہاں، سارے قبائل کے لوگ مل کر کے دنیا کے اندر ایک سب سے خطرناک آگ لگائی گئی، ان کی یکتا کی بنیاد پر، ان کی یکتانیت کو ختم کرنے کے بنیاد پر۔ اور پہلے کہا دیکھو یہ آگ ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ ہی دیر میں آپ کو اس کے اندر ڈالا جانا ہے، آپ ڈالے جاؤ گے اس میں۔ کہا کوئی قسم کی پرابلم نہیں۔ جب ڈالے جانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ دعا کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، معلوم ہے وہ دعا؟ اکثر لوگوں کو معلوم، بچوں کو معلوم۔ کہا رب العالمین بس تو ہی مولا ہے، تو ہی مددگار ہے، تیری مدد جس پر ہو جائے دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کا کوئی بگڑ نہیں سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ تھے ہماری وہ ہستیاں جو قرآن چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر کہہ رہی ہے لوگوں ہم کس راستے میں جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کون سا راستہ ہے؟ راستہ وہ چنو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے پھر ان لوگوں نے دعائیں کی، کہا بس اس کی مشن کا تم مسافر بن جاؤ، اس مشن کا مسافر بن جاؤ۔ اور یہی نہیں، آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کچھ کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے کچھ بندے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعہ سے نصیحت ملے، اس کے ذریعہ سے لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ کیا ذکر فرمایا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت زکریا اور حضرت مریم دونوں کے اندر رشتے ہیں، دونوں کے اندر رشتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، جی ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آج بے اولاد لوگ پتہ نہیں کس کے چادر کو کھینچ رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن مردوں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں کن کن قبروں پر پھول کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ بے اولاد لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کتنے بھی ٹھوکر کھاؤ حالات قابو پانے والے نہیں۔ کیوں؟ اس کا کنیکشن آسمان سے ہے، زمین والوں سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، اس کا کنیکشن عرش والے کے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضرت مریم کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے دیکھا، یہ بات غور سے سنیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا ایک بار ان کے پاس بے موسم پھل رکھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے موسم میں پھل ملنا، سردی کا پھل اگر گرمی میں ملنے لگے تو آدمی تعجب کرے گا نا۔ آپ اگر کہیں پر گئے، کسی کو مہمان بن گئے اور اس نے آپ کو سردی کا پھل ایک دم گرمی میں، یا گرمی کا پھل آپ کو ٹھنڈی کے دنوں میں کھلا دیے تو کیا، ارے بھائی آپ کہاں سے اس کو لے کے آئے ہیں؟ یہ تو ابھی ملنے کا چیز تو نہیں ہے نا، یہ کہاں سے یہ پھل لا لیا آپ نے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ فلاں فلاں ساری چیزیں وہ کہیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں جو بے موسم کا پھل ہے، موسم والا نہیں، بے موسم والا پھل ہے۔ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پوچھا انہوں نے یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہا اللہ والے اللہ کی طرف کرتے، ایسا تھوڑا بولیں گے کسی بابا نے لا کے رکھ کے گیا۔ آج کل کے لوگ بولیں گے نا یہ اجمیر والوں نے دیا ہے، یہ حجویر والوں نے دیا ہے، اس کی زبان میں تو وہی بدبو باتیں آتی ہیں، اس کو پتھر مورت یہی سب سے ہٹتے ہی نہیں ہے۔ اللہ والی نے کیا کہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو یہ پھل رکھا ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے یہ عنایت ہے، اس کے طرف سے عطا کردہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹے نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، دیکھیں تو میری بیوی بھی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عورت سے بچہ پیدا ہونے کا انسانی سوچ کے مطابق نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے سوچ کے مطابق ناممکن اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ بانجھ ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، جب مریم کو بے موسم پھل تو دے سکتا ہے، اے اللہ جب تو کسی چٹان سے کسی اونٹنی کو یا اونٹ کو نکال سکتا ہے، اے اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، اے اللہ فلاں اور فلاں، اے اللہ تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اے اللہ میری بیوی بانجھ ضرور ہے لیکن میری زبان بانجھ نہیں ہے، یہ زبان کھولتا ہوں صرف اللہ رب العالمین کے در پر، اور اللہ رب العالمین ہی سے سوالی بنتا ہوں، کسی اور کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے موسم پھل دیکھ کر کے ان کے دل کی لالچ کو، ان کے دل کی طمع کو بڑھا دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے۔ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اولاد انہیں عطا فرما دی، ایک اولاد انہیں عطا فرما دی جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ کہا زکریا تم نہیں رکھ سکتے، اللہ نے آسمان سے اس کا نام رکھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ یحییٰ۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالی بانجھ عورت کے پیٹ سے اولاد عطا کر کے اور اللہ رب العالمین پیغمبر بنا سکتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کی مجبوری گھروں میں ہے، اولاد کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے، کاروبار تجارت کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور پکارو اس رب کے سامنے۔ اللہ کی قسم آپ کی پریشانیوں کو دور اللہ کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس لیے احادیث طیبہ کی طرف اگر ہم ٹٹولیں اور ڈھونڈیں تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین سے ہی دعا کی، چاہے جنگوں کے سلسلے میں دیکھو، چاہے آپ کے ساتھ مصیبت کے تعلق سے دیکھو، یا آپ کی ذات کے ساتھ بھی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کیے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی سے دعا کیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیے ہیں۔ جی، اور ایسا نہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہے حدیث کے اندر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کھڑے آپ کے پیروں کے اندر ورم بھی آ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، دل کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دور حاضر کے تمام مسائل اگر ختم ہو جائے، دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، تو رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، رب سے اپنا کنیکشن بہتر بنا لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں کسی کو سپورٹ اور ساجھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، کسی کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر، صحیح حدیث کے اندر ہے، وہ 3 لوگ بیچارے پھنس گئے تھے، بڑی مجبوری کی، بڑے پرپیچ حالات میں، اللہ اکبر، وہ تینوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشکل کی جگہ سے نکال لیا، مشکل جگہ سے نکال لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیسا اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مضبوط اور وزن دار چیز کچھ بھی نہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، اور جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل آ گیا ہے نا، لوگ دعا کو چھوڑ دیے ہیں، لوگ دعا کو چھوڑ دیے ہیں۔ کبھی آپ غور کرو، جیسی سلام ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیتے ہیں، آدمی اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے نہیں کہتے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے موبائل اور اس کے جیب سے موبائل نکل جاتے ہیں، وہی تسبیح، وہی دنیا، وہی ہتھیار، وہی پیسے، وہی سب کچھ، ایسا لگتا ہے سب کچھ وہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن سے نکالو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو ذہن سے نکالو، جی نکالو اس کو۔ دعا سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے،
دعا ہی عبادت ہے، اور ہم کیا سمجھیں بس نماز پڑھ لی سب سے بڑی عبادت ہو گئی۔ دعا کے اندر کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ بندہ سرنڈر ہوتا ہے، ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے دل کی فریاد کو سناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اس بندے کو مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن اتنا عاجزی کے ساتھ، اتنا بے بسی کے ساتھ، اتنا محتاجگی اور اتنا مجبوری کے ساتھ، اتنے قلاش اور اتنی محتاجگی کے ساتھ میرے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے مانگنے والا بھی دیکھو، دنیا مانگنے والا بھی اگر کچھ مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی جان، بھائی صاحب پلیز تھوڑا 10 روپے مجھے دے دو نا، یا 20 روپے دے دو نا۔ الفاظ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آدمی یار اتنے پریشانی، اتنے عاجزی کے ساتھ اگر وہی کہہ دے اے ادھر آؤ 10 روپے دے، کیا کریں گے آپ؟ جوتے لگائیں گے؟ تو مانگتا ہے یا دھمکی دے رہا ہے؟ دادا گیری کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ عبادت آج ہمارے پاس کچھ ویسی ہی ہے، 4 رکعت نماز کسی طرح سے مار دیے بس خلاص۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ عاجزی ہے دعا کے اندر، انکساری ہے۔ اپنے ساری طاقت کو ختم کرتے ہوئے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بس یہ بندہ حاضر ہے تیرے دربار میں، بس تیرے سوا اس کی زبان کہیں اور نہیں چلتی ہے، تو سن لے میرے مالک، ہے میرے معصوم دعاؤں کو الہی سن لے۔ کہتا نا جب ہم اسلام کے اندر ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، میرے معصوم دعاؤں کو الہی سن لے۔ انسان معصومیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، معصومیت کے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہے تمام عبادتوں کی مغز ہے۔ مغز سمجھتے ہیں نا؟ ملائی۔ اللہ اکبر، ملائی ہے جی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں عبادت، آپ کی زندگی میں دعا، آپ کی زندگی میں اذکار، آپ کی زندگی میں قیام اللیل، آپ کی زندگی میں سچائی، آپ کی زندگی میں امانت، آپ کی زندگی میں اخلاق کا جو محور تھا، میرے بھائیوں کوئی اس کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہی سب چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ چند الفاظ میں دعا جو قبول ہوتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بہترین انہوں نے اقوال ذکر فرمایا ہے کہ دعا قبول ہونے کی 10 اقوال ہیں۔ کتنے؟ دعا قبول ہونے کے 10 اقوال ہیں، 10 پلیسز ہیں، 10 جگہ ہیں۔ چلیے چند الفاظ کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دعا جو قبول ہوتی ہے نا، ایک تو کیا ہے؟ عرفہ کے دن، عرفہ کے دن، عرفہ کے دن 9ویں تاریخ جو دعا ہوتی ہے، کہتے ہیں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر ابھی خطبہ ختم ہو جاتا، سلام پھیرتے نہیں، سارے لوگ بھاگ جاتے۔ اللہ کے بندے ہفتے میں کم سے کم ایک دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اور اللہ رب العالمین سے ایک ہفتے کی دریافت سناؤ اور کہو کہ میرے مولا، میرے پاک پروردگار، گھر میں سارے لوگ بیمار ہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو ہی علاج بتا، تو ہی ذریعہ بتا، تو ہی ہماری محتاجگی کو دور فرما۔ اللہ دور کرے گا۔ دعا قبول ہوتی ہے رات کے آخری پہر میں، جس وقت ہم اور آپ اور سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھراٹے ہوئے سوتے ہیں، اور اللہ کے بندے بعض عقل مند ہیں جو اٹھ کر کے اپنے رب کو منواتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے کہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب، جو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کہاں؟ وہ ہوا ساجد، سجدے کے وقت، سجدہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، ہے؟ جب دلوں میں بت پرستی آ جاتی ہے اور دنیا کی پرپیچ آ جاتی ہے تو کہاں کیا ملے گا؟ حلاوت، وہ نماز، وہ ذکر اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سجدے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اکثریت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، عمل کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تب پھر کیسے؟ کہا آپ کی محبت۔ کہا صرف محبت سے نہیں چلیں گے، آپ سجدہ بھی کرو زیادہ سے زیادہ،
سجدہ کرو. سجدے ہیں ہماری قسمت میں؟ رمضان میں کتنے سجدے، کتنے فرائض، کتنے روزے، اب سال بھر میں کتنے؟ ذرا سوچو. یہ کوئی مولوی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے سوچو. آپ اپنی ادا پر غور کرو. آپ اپنی ادا پر غور کرو کہ میں کہاں چلنا تھا اور کس طرف جا رہے ہیں. تو سجدے کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی والدین کی بھی دعا قبول کرتا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا کوئی بھی والدین اپنے اولاد کے سلسلے میں بد دعا نہ کرے. مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. جب آدمی مریض ہوتے ہیں نا، پیشنٹ بن جاتے ہیں، ایسے لوگ دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے بس اللہ اللہ کہنے کے بجائے اماں 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 یہی رٹتے رہتے ہیں. اماں کچھ نہیں کر سکتے ایسی جگہ پر. آپ کے مال و متا کچھ کام نہیں آ سکتا، نہیں کام آ سکتا ہے. مسافر کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. جو ستا کر کے مجبور ہو جاتے ہیں، دعا کرنی چاہیے اللہ سے. جیسے کہ ابھی غزہ اور فلسطینیوں کو پیسے رہے ہیں، وہ لوگوں کو دعا کرنی چاہیے. دنیا والے بھی دعا کر رہے ہیں، ان کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظالموں کو تو برباد کر دے جو ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں. خود سے دعا کرنی چاہیے. جی ہاں، اور اسی طرح روزے دار کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی. اور اسی طرح سے اگر آپ کسی جنگ میں ہیں، گتھم گتھی ہو گئی ہے، اکثر و بیشتر آدمی پریشان ہوتے ہیں، ارے کیا کریں کہاں سے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے. مومن اور مسلمان ڈپریشن میں آنے کے بجائے آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ لڑائی ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے لڑ رہا ہوں. بس اللہ رب العالمین تو ہی اس میں ہمارے پیروں کے جما دے اور ہماری استحکام عطا فرما دے اور اس میں فتح نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گتھم گتھی اوقات میں بندوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن کل ملا کر کے میں یہی کہوں گا، آج مادی وسائل اور مادی دور کے اندر بس اپنے اسباب کو اور اپنے مال و متا کے بنیاد پر ساری کی ساری دعائیں کچرے کے کنڈی میں چلے گئے. ہاں، بہت سارے ایسے لوگ خالی دعا کرے تو چلتا مولوی صاحب، دعا کرے تو کھانا کہاں سے آتا، دعا کرے تو نوکری کہاں سے آتی، دعا کرے تو مکان کہاں سے بنتا، دعا خالی صرف کرے تو پھر فلاں فلاں کام کیسے ہو جاتا. پیسے مادی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور دعاؤں کو سائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کی ساری مادی اسباب، سارے مسائل اور سارے ذرائع جب ختم ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے نا، ہاتھی بھی مجبور ہو جاتا ہے. ہاتھی بھی مجبور ہو جاتا ہے. شیر بھی جب بہت زیادہ اس کی عمر ہو جاتی ہے نا، کبھی غور کرو آپ، شیر بھی جب بہت زیادہ اس کی عمر ہو جاتی ہے تو بزرگ بن جاتے ہیں وہ بھی. اب کہتے ہیں اب طاقت ہے ہی نہیں، کس کو جھپٹوں، کس پر حملہ کروں. تو آخر میں کیا ہوتے ہیں، یہ دور حاضر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا تو کرتے ہیں لیکن کب؟ جب سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، طاقت ختم، گھر ختم، مال ختم، کاروبار ختم، بزنس ختم. اب کیا کریں؟ بس اب اے اللہ سب ختم ہو گیا، بس تیرے پاس کا جو کنیکشن ہے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، یہ شروع سے کرو، آپ ہر دن کرو، ہر وقت کرو. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، یہ دعا کے سلسلے میں وقت کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے آپ جو ہے بہت سارے سسٹم کو فالو ہو کر کے اس کی ضرورت نہیں ہے. سفر میں، حضر میں، دکان میں، مکان میں اور گھر میں اور بیوی بچوں کے ساتھ، مسجد میں، چلتے پھرتے، راہ میں، جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ دعا کرو. اگر آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی بھی تھوڑا بھی موقع ملا ہے، آپ دعا کرتے رہو، کم سے کم درود شریف پڑھتے رہو اور دعائیں کرتے رہو. جی آپ کے پاس تو بہت سارا ٹائم ہے، دعا کرتے رہو آپ. تو اس کے لیے کوئی قسم کی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، وقت کی اہم تقاضا ہے دور حاضر میں
کہ اتنے سارے مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور دعا کے جو آداب اور شرائط ہیں وہ الگ ٹاپک ہیں، الگ سبجیکٹ ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کل ملا کر کے بات میں یہی کہوں گا کہ دوستو، جب بھی آپ دعا کریں اپنے آپ کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو شامل کریں، اور حالات کا جائزہ رکھتے ہوئے آپ یہ بھی کہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر بڑے سارے پرپیچ ہیں، بڑی ساری مصیبتیں ہیں، بڑی ساری مشکلات پیدا کر رہے ہیں دشمن عناصر، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے میرے مالک رب العالمین، ہم مسکینوں کی دعا قبول کر کے یہ سارے ہمارے ملک کے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اور تاکہ ہمارے ایمان کی امن ہو، ہماری مساجد کے اندر امن ہو، ہمارے مسلم ماحول کے اندر امن ہو، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر کے اندر امن ہو، ہمارے ملک کے اندر امن ہو۔ آپ یہ بھی دعا کریں کہ ایسے حالات بنا دے میرے مالک تاکہ ہم اپنے جگہ پر امن اور آشتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں اور جی سکیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ادھر ادھر سے کچھ باتیں موٹے انداز میں آپ کے سمجھ میں آئے جیسا کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور خوض کرتے ہوئے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو دین کے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی ہم نماز پڑھیں یا جب بھی ہم سفر کریں یا جہاں بھی ہیں رب العالمین زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا سہارا لینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کے ذریعہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اور آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کی اثر سے یہ تمام کے تمام مصیبتیں اور بلیات کو اللہ تو دور فرما دے میرے مولا، میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بیمار ہیں رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، بڑی ساری پریشانیاں منڈلا رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعا ہے ان گھروں کو اللہ تو غیبی مدد نصیب عطا فرما، امن عطا فرما۔ رب العالمین بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ ایسی بیماریوں سے رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے ایسے احباب دوست ہیں جو اپنی زندگی سے اجیرن ہو چکے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، اے اللہ ایسے نوجوانوں اور ایسے بھائیوں کی زندگی کے اندر خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کل ہی ایک ہمارے بڑی یوں سمجھے کہ ایک بزرگ ہستی ابراہیم پاشا صاحب بیچارے تھے، بڑی لمبی عمر گزارنے کے بعد، مختصر سی علالت کے بعد کل وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تدفین ہو چکے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم پاشا صاحب کو رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں قبر کے اندر بال بال جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہوں کو مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حسنات کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔